الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ توحید سے متعلق جو گفتگو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب توحید کے بعد رسالت کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کا تذکرہ کرتے ہوئے امام طحاوی فرماتے ہیں وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے چنندہ بندے، منتخب نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ بات شروع کیسے ہوئی تھی؟ بالکل شروع میں امام طحاوی نے فرمایا تھا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، تو توحید کے عقائد بیان کر دیے۔ اب اس سینٹنس کو ان کی اسی بات سے جوڑ دیں گے پھر سے ہم، کہ ہم عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے، منتخب نبی اور پسندیدہ رسول ہیں۔ تو یہاں پر امام طحاوی نے جو الفاظ کا انتخاب کیا ہے بہت ہی گہرائی کے ساتھ اور بہت باریکی کے ساتھ کیا ہے۔ عبد کے بعد انہوں نے المصطفیٰ کی صفت ذکر کی ہے، نبی کے ساتھ المجتبیٰ کی صفت ذکر کی ہے، اور رسول کے ساتھ انہوں نے مرتضیٰ کی صفت ذکر کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تو بہت سارے ہیں، ساری کائنات اس کی بندگی میں ہے، کوئی اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں خالص منتخب بندے، خالص چنندہ بندے ہیں۔ مصطفیٰ کس سے آیا ہے؟ صفون سے آیا ہے، صاد فا اور واو ہے نا، صفا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کے اندر صفائی ہی صفائی ہے، جن کے اندر کسی طرح کا ذرہ برابر کوئی عیب نہیں ہے، وہ اپنی بندگی میں کامل ہے، جس کی طرف اشارہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، جو اپنے بندے کو سفر معراج پر لے گیا۔ تو اسرا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر فرمایا ہے وہ ہے عبدہ۔ عبد چیزیں، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بندگی کی نسبت اپنی طرف فرما لے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عبد کامل ہے، پرفیکٹ بندہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پرفیکٹ سرونٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس بات کا صاف اعلان کر دیا امام طحاوی نے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، چنندہ بندے، سلیکٹڈ بندے ہیں۔ حالانکہ لٹرلی دیکھا جائے نا تو اصطفاء، اجتباء اور ارتضاء یہ دونوں کی میننگ سیم ہے نا۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شانیں ہیں؟ 3 شانیں ہیں۔ آپ کی عبدیت، اور یہی بیس ہے، کیونکہ جب تک بندہ عبدیت میں کامل نہیں ہوگا نبی و رسول ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ عبدہ المصطفیٰ، چونکہ بیس وہی ہے۔ اب جب بندہ بندگی میں کامل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بندگی میں کامل پایا، تو روز ازل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا برگزیدہ نبی بنا لیا، اور نبی ہی نہیں بنایا بلکہ نبی سے اوپر کا جو مقام ہے رسول بھی بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی
عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے ایک اینگل سے، اور ایک اینگل سے نبی خاص ہوتا ہے اور رسول عام ہوتا ہے۔ ایک اینگل سے جب نبی عام ہوتا ہے ہم نے جو کہا اور رسول خاص ہوتا ہے، تو انسانوں میں اگر ہم بات کریں گے، انسانوں کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ نبی عام اس لیے ہے کہ نبی صرف صاحب وحی ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ صاحب وحی، یعنی وحی اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نازل فرماتا ہے فرشتوں کو بھیج کر، ٹھیک ہے؟ تو نبی کے لیے صاحب وحی ہونا ضروری ہے کہ ان پر وحی اترتی ہو، لیکن صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں۔ ان کے پاس کوئی کتاب بھی اتری ہو، کوئی صحیفہ بھی اترا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے نبی پر کوئی کتاب اتری ہو اور اسی کتاب کی وہ بھی تبلیغ کرنے والا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا یہ رشتہ ایسا قائم ہے کہ وہ خود صاحب وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اترتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ رسول جو ہوگا وہ صاحب وحی بھی ہوگا اور صاحب کتاب بھی ہوگا، کتاب بھی اس کے پاس ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی بھی اترتی ہوگی، دو چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اور نبی کے پاس صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ صاحب وحی ہوتا ہے، اس کے پاس کتاب نہیں ہوتی۔ اب جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہوگا ہی، صاحب کتاب بھی ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے اینگل سے جو ہم نے کہا کہ نبی خاص ہے اور رسول عام ہے، تو ہماری مراد یہ ہے کہ نبی صرف انسانوں میں ہوتا ہے، نبی صرف انسانوں میں ہوتا ہے، اور رسول فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اگر عام کر دیا جائے اس کو، تو چونکہ حضرت جبریل امین اور دیگر جو ملائکہ ہیں وہ رسول بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، کن کی طرف؟ نبی کی طرف، ٹھیک ہے؟ وحی لے کر کے، ہے نا؟ تو ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، ان کو بھی رسول کہا جاتا ہے، اسی لیے رسول بشری اور رسول ملکی، رسول بشری اور رسول ملکی۔ رسول بشری جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں، انبیاء کرام اور رسولان اعظام۔ رسول بشری کی مثال جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ رسول بشری ہیں۔ اور رسول ملکی کی مثال فرشتے جو ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ رسول بشری ہیں، رسول ملکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک اینگل سے نبی عام ہے اور دوسرے اینگل سے نبی خاص ہے، اور ایک اینگل سے رسول خاص ہے اور دوسرے اینگل سے رسول عام ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی۔ بہرحال جب انہوں نے بیس پر گفتگو کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، منتخب بندے ہیں، ایسے صاف بندے ہیں کہ جن میں بال برابر بھی کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا چنندہ نبی بنایا، نبی المجتبی۔ اس سے اشارہ کیا ملا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے ہوتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر نبی نہیں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے۔ اللہ یستبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اپنا رسول بنائے گا، کس کو اپنا نبی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا نبوت ایک ایسا منصب ہے جو کسبی نہیں ہے، کسبی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یعنی اس میں بندے کی کوشش کا دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ میں بہت محنت کروں تو نبی بن جاؤں گا، معاذ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انتخاب ہے، اس میں بندے کی کوشش کا کوئی دخل
نہیں ہے. اس لیے بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت جو ہوتی ہے وہ کسبی نہیں ہوتی ہے بلکہ نبوت وحبی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے. وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چنندہ رسول. رسولان اعظام تو بہت سارے ہیں لیکن ان میں بھی خاص رسول ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ رسولان اعظام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں نا، ان کے لیولز الگ الگ رکھے ہیں نا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولان اعظام ہیں. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیے. دوسری بات، ایک تو حضور کی بندگی کا عقیدہ ہو گیا، بندہ ہونے کا عقیدہ، نبی ہونے کا عقیدہ، رسول ہونے کا عقیدہ. 3 باتیں ہو گئی. اب فرماتے ہیں جو مین بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں. خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی ہونا. اس کی تائید آگے اور کریں گے. انہوں نے پہلے قرآنک جو ورڈ تھا، قرآنک ورڈ کو انہوں نے ذکر کر دیا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور قرآن کریم کی ایک قرات میں وخاتم النبیین بھی آیا ہے. اور یہ جو قرات ہے خاتم النبیین کی، یہ بھی قرات متواترہ ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ بھی قرآن ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ انہوں نے کہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، حضور آخری نبی ہے. وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء، اور متقیوں کے امام ہیں. اس سے کیا عقیدہ ملا؟ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں کے بھی سردار ہیں. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو حضور کی خاتمیت کا عقیدہ، یعنی آخری نبی ہونے کا عقیدہ، ایک بات. دوسری بات ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اپنے عمل کی بنیاد پر نبی سے آگے بڑھ جائے گا. اسی لیے کہا وہ امام الاتقیاء، وہ متقیوں کے امام بھی ہیں، کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تیسری چیز یہ بیان کی کہ رسولان اعظام تو بہت سارے ہیں، لیکن ان رسولان اعظام میں بھی رسولوں کے سردار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اپنی احادیث میں. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب کا سردار ہوں میں، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یعنی یہ میرے لیے مطلب میں اس پر کوئی فخر کا اظہار نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عاجزی پسند تھی تو اس لیے بات آپ نے یہ فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی بندگی پر فخر کا اظہار کیا. وحبیب رب العالمین، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہیں؟ حبیب رب العالمین، رب العالمین کے محبوب ہیں. حضرت ابراہیم کیا ہیں؟ خلیل رب العالمین. کیا ہے وہ؟ خلیل رب العالمین. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ حبیب رب العالمین. اور خلیل سے جو ہے نا، حبیب کا جو مقام ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. حبیب کا مقام یہ بلند ہوتا ہے. محبوب، جس کو اللہ تبارک و تعالی خود اپنی محبوبیت کا جن سے اظہار فرما رہا ہے. اس کے بعد یہ جو خاتم الانبیاء لفظ آیا تھا نا، تو پہلے تو انہوں نے قرآنک ورڈ کو کوٹ کر دیا، چونکہ خاتم النبیین آیا ہے قرآن کریم میں، خاتم النبیین. تو اب اسی کی تشریح کرتے ہوئے کہ کوئی یہ نہ کہے جیسا کہ قادیانیوں نے کہا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو جو نبوت ملتی ہے وہ حضور کے صدقے میں ملتی ہے. سارے لوگوں کو جو نبوت ملتی ہے صدقے میں ملتی ہے. لہٰذا اب اگر حضور کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو مستقل نبی نہ ہو، انڈیپینڈنٹ نبی نہ ہو، بلکہ حضور کے انڈر میں، حضور کے سائے میں جا کر کے وہ اپنی نبوت کا اظہار کرے، تو ایسا ممکن ہے. یہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ قادیانیوں نے یہی کہا نا کہ جو انڈیپینڈنٹ نبی ہے وہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن ذلی نبی، بروزی نبی، بروزی نبی یہ آ سکتا ہے. یعنی جو
انڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو حضور کی نبوت کے سائے میں یہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے قادیانیوں نے کی ہے۔ حالانکہ یہ پوائنٹ اپنی جگہ درست ہے، جو اشارہ ہے آیت کا، اصل معنی خاتم النبیین کا کیا ہے؟ اصل معنی کیا ہے؟ کہ حضور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے اور دیگر دلائل، اور بہت سارے ہمارے پاس اس پر دلائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیگر انبیاء کو نبوت ملی، وہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ معنی ہے آخری نبی ہونا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا حضور کے بعد کسی طرح کا، کسی لیول کا، کسی شکل کا کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی جسٹ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكُلُّ دَعْوَ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغِيٌّ وَهَوَى۔ ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا انہوں نے؟ کہ حضور کے بعد نبوت کا ہر طرح کا دعویٰ، بہت کلیئر کٹ لفظوں میں امام طحاوی نے ذکر کر دیا، کسی بھی طرح کا دعویٰ یہ گمراہی ہے اور ہوا پرستی ہے، نفس پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، یعنی یہ انسان اپنی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نبی حضور کے بعد کسی بھی طرح کا نہیں بنایا ہے، لہٰذا حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے تو وہ مردود ہے اور کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد یہ خاتم کو بیان کر دیا انہوں نے، خاتمیت کا معنی بھی بیان کر دیا انہوں نے۔ اب خاتمیت کا معنی بیان کرنے کے بعد حضور کی نبوت کا دائرہ کتنا ہے، سرکل کتنا بڑا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چونکہ پہلے جو حضور کے نبی آتے تھے ان کا ایک پارٹیکولر دائرہ ہوتا تھا، پارٹیکولر سرکل ہوتا ہے، پارٹیکولر ایریا ہوتا تھا ان کا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء کرام بھی گزرے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے بہت سارے انبیاء کرام گزرے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 35 میں وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ، عام جناتوں کی طرف آپ بھی مبعوث ہیں، وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور ساری مخلوق کی طرف۔ کس کے ساتھ بھیجے گئے ہیں؟ حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، نور کے ساتھ اور روشنی کے ساتھ۔ یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کا جو دائرہ ہے وہ لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ بہت ہی وائڈ ہے۔ اچھا، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور سورہ جن جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ سورہ جن سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کے شان نزول سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جناتوں میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے اور لوگ ایمان لائے، اور پھر آپ نے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بھیجا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کر کے اپنی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاؤ، ہے نا؟ تو حضور کی جو رسالت کا دائرہ اس کو بھی بتا دیا انہوں نے کہ صرف انسانوں کے آپ نبی نہیں ہیں بلکہ جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ چونکہ انسان اور جنات یہی دو مخلوق ایسی ہے جو مکلف ہے یعنی شریعت کے حکم کے پابند ہے، شریعت کے حکم کے پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے پوچھ ہوگی اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ حضور کی ذات سے متعلق عقیدہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ذات رسالت کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا کی، تو اس لیے اب کتاب سے متعلق، قرآن کریم سے متعلق عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں، بشر کا نہیں، کلیئر کٹ، ٹھیک ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، کس طرح کا کلام ہے؟ کہتے منہ بدا، اس کلام کا مبدا کس کی ذات ہے؟ اس کا بگننگ پوائنٹ کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل میں منہ بدا یہ انہوں نے کیوں کہا؟ چونکہ
کچھ اس طرح کی باتیں بعض لوگوں نے کی ہے کہ مبدا وہ جبریل امین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے قلب پہ جو ہے کلام کو نازل کیا، اور پھر وہ انہوں نے اپنے جو اللہ نے نازل کیا اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کلام شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کا اصل مبدا کیا ہے؟ اصل مبدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، منہ بدا. لیکن سوال یہ کہ جب ہم مثلا ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کلام کی بنیاد اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہماری ذات سے ہو رہی ہے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو ایک خاص کیفیت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. میری آواز میں زیر و بم ہے، ٹھیک ہے. جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ڈائریکشن میں موجود ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جو ایک ڈائریکشنز ہیں، ڈائریکشنز میں موجود ہیں نا ہم اس وقت. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے یہ، لیکن منہ بدا بلا کیفیت قولا، اس میں کیفیت نہیں ہے. کیونکہ کیفیت کہتے ہی کسے ہیں؟ جو آتی اور جاتی ہے. کیفیت اس صفت کو کہتے ہیں، اس حالت کو کہتے ہیں، اس کنڈیشن کو کہتے ہیں جو پرماننٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی کیفیت کے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ حادث صفتوں کے ساتھ متصف ہے، یعنی ایسی صفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے جو پرماننٹ نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہم نے کیا عقیدہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ازلی و ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ صفتیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رہیں گی. اس میں کبھی بھی وہ اس صفت سے اللہ کبھی جدا نہیں ہوگا. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ منہ بدا، مبدا تو اللہ کی ذات ہے حقیقتاً اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، لیکن یہ بلا کیفیت، حضور کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ کلام ظاہر ہوا ہے بغیر کیفیت کے، اور یہ قول کی صورت میں ظاہر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال ہیں، کلام ہے اس کا یہ خاص. یہ تو کلام اللہ، اللہ کی ذات سے کلام اللہ کا تعلق کیسا ہے اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد فرماتے ہیں پھر رسول تک کیسے پہنچا؟ تو کہتے ہیں وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو اپنے رسول پر نازل فرمایا وحی کے ذریعے سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام وحی فرمایا حضرت جبریل امین کی جانب، اور جبریل امین بعین ہی اس کلام کو، کوئی تبدیلی نہیں، جیسا وحی کیا گیا ایز اٹ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے پہنچا دیا. گویا وہ صرف نقل کرنے والے ہیں، ان کا اس میں اپنا کوئی رول نہیں ہے. حضرت جبریل امین کا اس کلام کو ادا کرنے میں صرف اتنا ہی رول ہے جتنا کہ ایک آدمی ایک پیغام کو ایز اٹ از لے جا کے پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خط لے جانے والا، ٹھیک ہے، ایز اٹ از اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وحی فرمایا ان کی جانب، انہوں نے بعین ہی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریسائٹ کر دیا، اس کی تلاوت کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا. نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا بلکہ اس کے معانی کو بھی حضور کے قلب اطہر پہ کھول دیا. ٹھیک ہے، اب جب حضور تک کے کلام پہنچ گیا، اب حضور نے کیا کیا؟ اس کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا تو وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، اور صحیح معنوں میں، حقیقت میں مومنین نے اس کلام کی تصدیق کی. یعنی جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے واسطے سے ایمان والوں تک پہنچایا، اس کلام کی تصدیق کی. کس بات کی تصدیق کی؟ وَأَيْقَنُوا، انہوں نے یہ یقین کر لیا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ حقیقت میں ہے. اصل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حقیقت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یعنی وہ حقیقت میں متکلم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری تعویلات، بہت ساری تفصیلات، فلاسفہ نے خاص طور سے اس پر بہت زیادہ گفتگو کی ہے.
تو اسی لیے کلیئر کٹ انہوں نے کر دیا کہ نہیں، وہ کلام الہی ہے حقیقتاً، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اچھا، یہ اتنا بڑا مسئلہ اصل میں رہا ہے ایک زمانے میں کہ آگے اس کو اور تھوڑا سا کلیئریفائی کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ کلام الہی اگر ہے تو مسئلہ یہ چھڑا مخلوق ہے کہ غیر مخلوق۔ یہ کلام کریشن ہے یا کریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ لیس بمخلوق کا کلام البریہ، یہ مخلوق کے، انسانوں کے کلام کی طرح سے یہ کریٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کریٹ نہیں کیا گیا۔ کریٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کریشن کا مطلب ہے کہ ایک شے پہلے تھی، پہلے نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی، ٹھیک ہے؟ ایک شے پہلے نہیں تھی اور پھر وجود میں آئی۔ کلام الہی کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کلام الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے ازل سے ابد تک، کوئی بھی کلام اس کا فنا نہیں ہوا۔ اس کے برخلاف ہم جب کلام کرتے ہیں، ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو دوسرا سینٹنس تبھی آتا ہے جب پہلا سینٹنس فنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ چھڑا کیوں کہ قرآن کریم مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے؟ اس لیے چھڑا اصل میں کہ یہ بحث آئی کہ بھائی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اس کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی تو وہی حال ہے، اس کلام کا بھی تو وہی حال ہے نا۔ ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو رب کا لفظ تبھی آیا جب الحمد کو ہم نے فنا کر دیا، یعنی وہ ہماری زبان سے گزر گیا۔ پھر رب العالمین جب کہہ دیا، اور جب تک رب العالمین پر ہماری زبان تھی تب تک اگلا سینٹنس نہیں آیا، اور اگلا سینٹنس تبھی آیا جب یہ گزر گیا، ہے نا؟ تو یہ تو مخلوق ہوا، یہ تو مخلوق والی صفت پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ لیس بمخلوق کا کلام البریہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے انسانوں کے کلام کی طرح سے، کہ انسانوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، اس کے اندر کریشن ہوتا ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا بھی کلیریفائی کریں گے دونوں چیزوں کو۔ فرماتے ہیں فمن سمعہ فزعم انہ کلام البشر فقد کفر۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے کلام کو سن کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو وہ کافر ہے، چونکہ سورہ مدثر کے اندر مختلف آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، صاف صاف اللہ نے فرمایا۔ فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر۔ اور جو ایسا عقیدہ رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کی مذمت کی ہے اور اس کا عیب بیان کیا ہے، اور اس کو جہنم کی وعید سنائی، سقر کی وعید سنائی۔ سقر جہنم کا ایک خاص طبقہ، ٹھیک ہے؟ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سأصلیہ سقر۔ جو انسان میرے اس کلام کو نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، میں اسے سقر میں داخل کروں گا۔ اور یہ داخل کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے یہاں پر سأدخلہ نہیں فرمایا کہ وہ اطمینان سکون کے ساتھ کوئی جائے گا وہاں، نہیں۔ اصلا یسلی، اصلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح داخل کرنا کہ وہاں جا کے جل بھن جائے، ٹھیک ہے؟ سأصلیہ سقر، میں اسے جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل کروں گا۔ کہتے فلما اوعد اللہ بسقر لمن قال ان ھذا الا قول البشر۔ تو جس انسان نے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، یہ تو انسان کا کلام ہے، اور ایسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی، علمنا، تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا، وایقنا، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا، انہ قول خالق البشر، کہ یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے۔
یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے. وَلَا يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، اور یہ کلام انسانی کلام کے مشابہ، ہیومن جو ایک بات چیت ہوتی ہے اس کے مشابہ یہ نہیں ہے. اچھا، ابھی اور تھوڑی سی گفتگو کر لیں پھر ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور تھوڑا سا اس کو اور کلیریفائی کر رہے ہیں. کہہ رہے وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًى مِّن مَّعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسانی صفت سے متصف قرار دیتا ہے، ہیومن ایٹریبیوٹس کو ریلیٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، فقد کفر، تو وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے. اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یا ہیومن ایٹریبیوٹس کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے سے جوڑ کے انہوں نے بات نقل کی ہے. فمن ابصر هذا اعتبر، تو جو انسان اس میں غور و فکر کرے گا وہ عبرت حاصل کرے گا، یعنی جو بھی بات آئی پیچھے گزری ہے. وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کافروں جیسا قول کرنے سے وہ ڈرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مخلوق قرار دینا گویا جیسے کفار و مشرکین کہہ رہے تھے کہ یہ انسانوں کا کلام ہے، تو مخلوق کہہ کر کے گویا اللہ کے کلام کی نسبت انسانوں کے کلام سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں آپ. وعلم، اور اسے یہ معلوم ہو جائے گا، انہ بصفاتہ لیس کالبشر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ انسانوں کی طرح سے نہیں ہے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا کہ قرآن کلام الہی ہے اور مخلوق نہیں ہے. اب ایک جو سوال رہ جاتا ہے کہ پھر ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کی جو حالت ہے وہ حالت تو ایسے ہی ہے کہ ایک ورڈ کے بعد دوسرا ورڈ، دوسرے ورڈ کے بعد تیسرا ورڈ، ایک فنا ہو جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے. اب یہاں پر علماء نے دونوں کو ملایا اور علماء نے فرمایا ہے کہ اصل میں کلام کی دو قسمیں، کلام نفسی اور کلام لفظی. کلام نفسی اور کلام لفظی، جیسے ہمارے قلب کے اندر کلام بہت سارا ہمارے ساتھ قائم ہے کہ نہیں ہے نا، لیکن جب اس کو ہم بولتے ہیں تو ایک سیکوینس کے ساتھ بولتے ہیں، سیکوینس کے ساتھ ہم بولتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، کلام حقیقی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. ٹھیک ہے، وہ کلام نفسی ہے. اور جو ہم تلفظ کرتے ہیں قرآن کا، یہ کلام لفظی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ کلام لفظی. تو کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے، کلام نفسی قدیم ہے، لیکن کلام لفظی یعنی جو ہماری تلاوت ہے، ہمارا لکھنا ہے، ہمارا کمپائل کرنا ہے قرآن کو دفتیوں کے درمیان، یہ سارا جو پروسیس ہے، یہ پروسیس کیا ہے؟ حادث ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ ہماری تلاوت حادث. ٹھیک ہے، لیکن جس کلام کی تلاوت ہم نے کی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جس کلام پر دلالت کرتا ہے، جس کلام کو بتا رہا ہے، وہ کلام قدیم ہے. ٹھیک ہے، تو دو اینگل ہو گئے یہاں پر. جب وہ ہم تک پہنچا، ہم نے تلاوت کیا، ہمارا تلاوت کرنا حادث، ہمارا بولنا حادث، ہمارا قرآن کا لکھنا حادث. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم نے لکھا، یہ جس کو بتا رہا ہے، جس کلام کو بتا رہا ہے، وہ کلام کیا ہے؟ قدیم ہے. دو اینگل ہو گئے، کلام لفظی اور کلام نفسی. کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی کیا ہے؟ حادث ہے. یہاں پر حنابلہ کا تھوڑا سا اختلاف. حنابلہ جو ہے نا، قدیم حنابلہ کے ہاں تھوڑا سا اختلاف ہے. اگرچہ اصل میں کیا ہے نا، یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ متکلمانہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے، یعنی انٹرپریٹیشن کے انداز کی گفتگو ہے نہیں. تو حنابلہ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے کہیں ذکر نہیں کی، تو اس لیے ہم اس تفصیل میں جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، ہم اتنا کہتے ہیں کہ کلام الہی کیا ہے؟ قدیم ہے
حادث نہیں ہے، یہ نفسی اور لفظی کی تفسیر ہم نہیں کریں گے ان کا، چونکہ وہ ان کا طریقہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ان کا اعتماد پورا روایت پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی گفتگو بھی چونکہ فلاسفر سے یا اس طرح کے جو ریشنل لوگ ہوتے ہیں ان سے ہوتی نہیں تھی، ان کو حاجت بھی نہیں تھی، لیکن دیگر جو ائمہ تھے ان کو بحث کرنی پڑتی تھی، ان کو سمجھانا پڑتا تھا، ان کو انڈرسٹینڈ کرانا پڑتا تھا لوگوں کو، تو اس لیے اس طرح کی تفصیلات ان کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں، ماتریدیہ کے ہاں اس طرح کی تفصیلات آئی ہیں۔ یہ قرآن کریم سے متعلق ہمارا عقیدہ مکمل ہو گیا۔ ایک اور بحث میں سوچتا ہوں کہ پڑھا دوں، کیونکہ تھوڑا کور بھی کرنا ہے نا، ٹائم ہے نا۔ اب یہ قرآن کا عقیدہ مکمل ہو گیا، اب دیدار الہی کا عقیدہ، دیدار الہی کا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر آیات موجود ہیں، اس پر احادیث موجود ہیں۔ کہتے ہیں وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں کے لیے دیدار الہی برحق ہے، اور یہ جو رویت ہوگی رویت عینی ہوگی، آنکھوں سے ہوگی، ہے نا، رویت قلبی نہیں ہوگی، رویت دو طرح کی ہوتی ہے، دل سے اور ان آنکھوں سے، ٹھیک ہے، تو رویت عینی ہوگی، یہ رویت قلبی نہیں ہوگی۔ اس دنیا کے اندر رویت عینی ممکن نہیں ہے، رویت عینی کیا ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قلبی ہو سکتا ہے، دیدار قلبی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار طلب کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، لن ترانی، ان آنکھوں میں اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کی تاب، اس دنیا کے اندر تاب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیدار ہو گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں کہاں تھے؟ آپ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قرب خاص میں بلایا نا، تب دیدار کرایا ہے، دنیا کے اندر نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ قلب کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے بزرگان دین سے بڑے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں، امام احمد بن حنبل اور بایزید بسطامی اور بہت سارے صوفیہ سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب سے یہ سیکھا، میں نے یہ سوال کیا جب دیدار ہوا، تو اس طرح کی باتیں ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر ہوتا کیا ہے، یہاں پر یہ بھی کلیریفائی کر دوں کہ بسا اوقات بعض بزرگوں کی تحریریں پڑھیں گے نا تو اس سے ایسا لگتا ہے، جیسے ان کی تعبیر، ان کا انداز ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے وہ آنکھ سے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو حقیقتاً یہ بات بالکل واضح ہے کہ آنکھ سے دیدار اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، مسلمہ عقیدہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا، اصل میں نا ان کو شبہہ ہو جاتا ہے، بعض سالکین کو یہ شبہہ ہو جاتا ہے، بعض اللہ کے بندوں کو شبہہ ہو جاتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دیکھے گا انسان، سورج کا جب ظہور ہوگا تو ستارے باقی رہیں گے، چھپ جائیں گے نا؟ تو جب رب تعالیٰ کا نور کسی پر پڑے گا تو وہ باقی رہے گا، یعنی اس کا اپنا وجود مادی جو مزمحل ہو جائے گا، وہ ایک طرح سے گیا گم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لاسٹ ہو جائے گا، اللہ کا نور ہی غالب آ جائے گا۔ اب وہ جو نور اترا قلب پہ اترا، جب قلب پہ نور اترا، اس نور نے بندے کو اپنے احاطے میں لے لیا، اپنے حالے میں لے لیا، جب حالے میں لے لیا، اپنے سرکل میں لے لیا، اپنے احاطے میں لے لیا، تو وہ بندہ بھی تو نورانی ہو گیا نا۔ جب نورانی ہو گیا تو یہ بھی نورانی، یہ بھی نورانی، دونوں مرج ہو گئے۔ جب مرج ہوئے تو دیدار میں ان کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن حقیقتاً دیکھنا یہیں سے تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر گفتگو فرمائی ہے اور اس شبہے کا ازالہ کیا ہے آپ نے، اور آپ نے فرمایا
کہ یہ سالکین کو شبہ ہوتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، دیکھنا ہمیشہ دل سے ہی ہوگا۔ بہرحال جہاں تک جنت کی بات ہے، بالاتفاق جنت کے اندر دیدار الہی ہوگا، اہل سنت کا اتفاق ہے۔ معتزلہ منکر ہے، معتزلہ منکر ہے، چونکہ ریشنل لوگ ہیں، ریشنل ہونے کی بنیاد پر بھائی دیکھیں گے تو ایک پارٹیکولر ڈسٹینس ہوگا، پارٹیکولر ڈائریکشن ہوگا، تو ڈائریکشن سے اللہ پاک ہے، ڈسٹینس سے اللہ پاک ہے، تو دیدار ہوگا کیسے؟ تو اس لیے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ نہیں، نص میں چونکہ وارد ہے تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ تو صاف صاف امام طحاوی نے فرمایا بغیر احاطۃ، وہاں پر کوئی احاطہ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ گویا کنفائن کر دیں گے، جیسے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا پورا جو ایگزسٹنس ہے وہ ہماری آنکھیں اس کو گھیر رہی ہے نا، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات محدود ہے ہی نہیں۔ ولا کیفیت، اور کیفیت کے ساتھ بھی دیدار نہیں ہوگا۔ یہ کیفیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے کی کیفیت الگ ہے، اور قریب آ جائیں گے تو دیکھنے کی کیفیت بدل جائے گی نا، اور پیچھے چلے جائیں گے اگر تو آپ کا دیکھنا وہ تھوڑا سا، دیکھنے کی جو کیفیت ہے وہ بدل جائے گی نا، کہ آپ کا دیدار تھوڑا سا کمزور ہو جائے گا۔ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم، انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، کہ تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن ایسے ہی دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ اب یہاں پر یہ نہ کہیے کہ یہ تشبیہ ہے، تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کو آپ کلیئر کٹ ایک دم دیکھتے ہو، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے، ویسے ہی اللہ کو دیکھنے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ باقی اور کوئی تمثیل یہاں پر نہیں ہے کہ دیکھنا جیسے چاند کو دیکھ رہے ہیں تو ایک خاص پارٹیکولر ڈسٹینس پہ ہے، پارٹیکولر کیفیت کے ساتھ، ان سب کو بتانا مقصد نہیں ہے۔ حضور نے صرف آگے کیا فرمایا؟ لا تضامون فی رؤیتہ، اس کے دیکھنے میں تم کو شبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ حضور مثال صرف دے رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے دیدار میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے 14ویں کا چاند ایک دم کلیئر کٹ ہوتا ہے، بالکل واضح ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں ہوتا ہے 14ویں کا چاند دیکھنے کے بعد۔ بھئی ہلال جو ہوتا ہے پہلی شب کا جو چاند ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں تو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے نا، اسی لیے دیکھیے چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن 14ویں کے چاند میں کوئی اختلاف ہوتا ہے کیا؟ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں ذرہ برابر تم کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دیدار الہی کی جو نعمت ہے، یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر دیدار ایک ہی بار دیدار تو ہوگا نہیں، ہر دیدار پچھلے دیدار سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر اس کے لیے جو اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ورڈ ذکر کیا ہے وہ زیادہ یا مزید کا لفظ آیا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، محسنین کے لیے، یعنی جو ریلیجیس پریکٹس میں ایکسلنٹ لیول کے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ حسنہ، یعنی جنت۔ اس کی تفسیر جنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زیادہ کیا ہے؟ یہ زیادہ کیا ہے پلس؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار۔ تو یہ پلس اسی لیے ہے چونکہ جتنی بار دیدار ہوگا یہ پلس ہی ہوگا، ٹھیک ہے، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اس کی الگ شان ہوگی، کیونکہ کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نئی تجلی نئی شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد اس پر دلیل دیتے ہیں قرآن کریم سے، کما نطق بہ ربنا کتاب ربنا، جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب نے بتایا ہے۔ کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن قیامت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے،
روشن ہوں گے، کھلتے ہوں گے چہرے، ٹھیک ہے، الی ربها ناظرہ، اور اس حالت میں وہ اپنے رب کے دیدار میں مشغول ہوں گے۔ کلیئر کٹ یہاں پر ناظرہ، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں معتزلہ نے جن آیات سے استدلال کیا ہے کہ دیدار الہی نہیں ہوگا، تو اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دو علماء اہل سنت نے جواب دیا ہے کہ یہاں نفی ادراک کی ہے، یہاں نفی رویت کی نہیں ہے۔ رویت کا تو اس بات ہے، رویت کا اس بات ہے، یعنی اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ ادراک کا یہاں پر ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ یعنی حقیقت کا احاطہ کر لینا، حقیقت کو گھیر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا کوئی ادراک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو نگاہوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے۔ اسی لیے امام طحاوی نے فرمایا وَرُؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ احاطۃ، احاطہ نہیں ہوگا، ولا کیفیت، کیفیت نہیں ہوگی۔ رہی بات دیدار کی، تو دیدار بلا شبہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، کہہ رہے کہ جب دیدار کی اس میں خالی بات آئی ہے تو کہہ رہے اس کی تفسیر وہی ہوگی جس کا ارادہ اللہ نے فرمایا ہے اور جو اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اس کی ڈیٹیلز ہم نہیں جانتے ہیں، چونکہ ڈیٹیلز اللہ اس کے رسول نے ہم کو نہیں بتائی ہے، اور اللہ اس کے رسول خذوا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو عطا کر دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے اتنا ہی بتایا ہے، اللہ نے اتنا ہی بتایا ہے، ہم نے اتنا قبول کر لیا۔ حضور نے تشبیہ دے کر کے اللہ کے دیدار میں کوئی شبہ نہ ہونے کو کلیئر کر دیا ہے، تو ہم اتنی بات کو بالکل قبول کر رہے ہیں، باقی اپنی عقل کے گھوڑے ہم اس میں نہیں دوڑائیں گے، اس کی تفسیر کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ وہی فرمایا کہ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، اس کی تفسیر وہی ہے جو اللہ نے ارادہ کیا ہے اور جس کا جو تفسیر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، اور اس سلسلے میں حضور کی حدیث سے جو بھی بات آئی ہے، یعنی حضور نے اس کی تشریح جو حدیث میں فرمائی ہے فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو حضور کی بات اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے، یعنی اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، اور اس کا معنی وہی ہے جو حضور نے بیان فرمایا، ہم اس میں تعویل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لا ندخل، اسی کو سمجھا رہے ہیں، لا ندخل فی ذلک متأولین بآرائنا، ہم اپنی رائے سے تعویل کرتے ہوئے اس میں نہیں گھسیں گے، اپنی عقل کو لڑانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ولا متوہمین باہوائنا، اور اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنے وہم کو اس میں دخل نہیں دیں گے، ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے ہم قبول کریں گے۔ آمنا وصدقنا، یہاں پر سرنڈر، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں اب تھوڑا سا ایک دو باتیں تنبیہن انہوں نے یہاں پر کہہ دی ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ مِن فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس لیے کہ اپنے دین میں وہی انسان سلامتی پاتا ہے، اسی انسان کا دین سالم رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، جو سلم للہ عز وجل ولرسولہ، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے۔ عقل کا استعمال وہاں پر نہیں کرنا جہاں پر سمجھ میں نہ آئے۔ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور جو آپ کو کنفیوژن ہو، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے مومن بندے کا، اور جو کنفیوژن ہوتا ہے، جو کنفیوزنگ باتیں ہوتی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی ہیں، اس کے علم کو اس کے عالم کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اور جو کنفیوژنس ہیں، جو چیزیں ہم کو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائی، اس کا عالم کون ہے؟ اللہ اس کے رسول۔ لہٰذا ہم کہیں گے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف ہم پھیرتے ہیں۔ ہم کہیں گے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، جتنا بتایا ہے اس پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو اور ڈیٹیل جو یا جس کو ہماری عقل تسلیم نہیں کر پا رہی، اس کے حوالے سے کہیں گے کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْإِسْتِسْلَامِ، اصل میں یہ چونکہ اس میں انسان
اور بالخصوص معتزلہ کے یہاں عقل کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے اس کو بہت شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کا جو پایا ہے، اسلام کا جو قدم ہے، وہ ثابت کب رہے گا، جمع ہوا کب رہے گا؟ جب وہ تسلیم و استسلام کی پشت پر سوار ہو، یعنی گویا مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ سرنڈر کر دے اور اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی وہ کوشش نہ کرے۔ ایک بس اور فرماتے ہیں فمن رام علم ما حذر عنہ علمہ، چنانچہ جو انسان اس علم کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جس کا علم اس سے روک دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کا علم نہیں دیا گیا ہے، اس کی کرید میں پڑے، اس کو زبردستی نکالنے کی کوشش کرے، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، اور اس کی جو فہم ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلیم پر قناعت نہ کرے، یعنی اس کی بارگاہ میں اپنے فہم کو سرنڈر نہ کرے، اپنے انٹلیکٹ کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر نہ کرے، تو کیا ہوگا نقصان اس کا؟ کہتے ہیں کہ حجبہ مرامہ عن خالص التوحید، تو اس کی جو یہ کوشش ہے اس کو وہ خالص توحید سے روک دے گی، یعنی خالص توحید سے وہ محروم ہو جائے گا۔ کس لیے خالص توحید سے محروم ہوگا؟ چونکہ دیدار الہی پر اللہ تبارک دیدار کرانے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اس کی صفت القادر ہے نا، القدیر ہے نا اس کی صفت، تو وہ قادر ہے نا، تو اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ قدرت نہیں کہ وہ اپنا دیدار کرا سکے، وہ دیدار بلا شبہ کرا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کی یہ کوشش جو ہے اس کو خالص توحید سے روک دے گی، وہ نقص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں آپ۔ وصاف المعرفہ، اور صاف ستھری معرفت سے اس کو روک دے گی۔ وصحیح الایمان، اور صحیح ایمان سے اسے روک دے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، تو وہ کفر و ایمان کے درمیان ٹامک ٹوئیا مارتا رہے گا، ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا، ادھر میں پڑا رہے گا، نہ کفر میں جائے گا نہ ایمان کی طرف۔ کفر اس لیے نہیں چونکہ وہ بہرحال ایمان لایا ہے، اور ایمان میں مکمل طور سے اس لیے نہیں کیونکہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ نقص کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ دیدار نہیں کرا سکتا، اس لیے۔ وہ تصدیق و تکذیب، اور وہ تصدیق و تکذیب کے درمیان ہوگا، تصدیق بھی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی، اور اس بات کو بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ دیدار نہیں کرا سکتا۔ والاقرار والانکار، اور اقرار و انکار کی کیفیت میں ہوگا، بیچ میں پڑا ہوا ہوگا، موسوسن، وسوسے میں گرفتار ہوگا شیطانی، تائہن، بھٹکا ہوا ہوگا، وہ شاکن، شک کی کیفیت میں ہوگا، ٹھیک ہے، لا مؤمنن مصدقن، ایسا مومن نہیں ہوگا جو تصدیق کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، ولا جاحدن مکذبن، اور نہ بالکل یہ انکار کرنے والا ہوگا، وہ تو بیچ کی کیفیت میں وہ گرفتار ہوگا۔ اسی لیے مومن کی شان کیا ہے کہ جو باتیں اللہ اس کے رسول نے کلیئر کٹ ہم سے بیان کر دی ہیں ان پر ایمان لے آئیں، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ چیزیں، تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے۔ بس آج کی گفتگو جو ہے یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔